الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرض وباعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين شفيع المذنبين سيد المرسلين رحمة للعالمين صاحب الخلق العظيم مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الأكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. صلوات على محمد. ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں محمد اس آیہ کریمہ کو جو سورہ نور کی 55ویں آیت ہے، میں نے ان تینوں مجالس کے لیے عنوان کلام قرار دیا تھا. یہ موضوع اپنی جگہ کے اوپر اتنا قیمتی موضوع ہے کہ ہمیں خاص طور سے اس زمانے میں اس موضوع سے متعلق زیادہ توجہ کرنی چاہیے. اگرچہ بہت کم ممبروں سے اس موضوع کے اوپر گفتگو ہوتی ہے کہ پروردگار عالم نے یہ وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. کہ پروردگار عالم نے ان ایمان والوں سے جو عمل صالح انجام دیتے ہیں یہ وعدہ کیا ہے کہ زمین کے اوپر تمہیں حکمرانی عطا کریں گے، زمین کے اوپر تمہیں حکومت عطا کریں گے. ہم تو اپنی شیعیت کی زندگی میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں، جب سے مولا علی کا نام لیا ہے تب سے مظلومیت کا شکار ہے.
غدیر میں اقرار ولایت امیر المومنین کرنے والوں کی تعداد تو بہت تھی، لیکن تصدیق کرنے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ ظاہر ہے کہ خداوند عالم اپنے حبیب کے ذریعے جس سلسلے ولایت کو زمین کے اوپر برقرار کرنے والا تھا، اس سلسلے ولایت کا آغاز غدیر سے ہوا تھا، اور پروردگار عالم اس آیہ وافی ہدایہ میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے یہ وعدہ کیا ہے، تم آج 1400 برس سے شیعوں سے خطاب ہے کہ 1400 برس سے شیعہ جو ہے وہ مصیبتوں کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے، اگر کچھ نہیں ہے تو خوف میں مبتلا، خوف میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ یہاں پر بھی امن و امان میں نہیں ہیں، خوف میں ہے، ہمارے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے، یعنی امن کی زندگی کا تصور اس دنیا کے اندر کم از کم ہمارے لیے مفقود ہے، امن و امان کا۔ یہ زندگی ہمارے لیے 1400 سال ہو گئے کہ ہم انہی حالات کا شکار ہیں، کبھی ہم قید خانوں میں رہے، کبھی ہم سولی کے اوپر لٹکائے گئے، کبھی ہمیں تحقیق کیا گیا، کبھی ہم زندانوں میں اس طرح سے رہے کہ اسی زندان میں ہماری موت ہو گئی۔ حجاج بن یوسف جب مرا ہے تو 1,00,000 شیعیان حیدر کرار اس کے جیل خانے میں تھے، اور تو اور ان میں 70 مرد تھے اور 70,000 مرد تھے اور 30,000 عورتیں تھیں، شیعہ مرد اور شیعہ عورتیں، اور ان میں اکثر کے پاس لباس نہیں تھا، چھت اس جیل میں نہیں تھی، کوئی سائبان نہیں تھا، سردی میں ٹھنڈک اور گرمی میں تمازت آفتاب، یہ شیعیان علی ابن ابی طالب کا مقدر تھا۔ کتنے لوگوں کو اس نے قتل کرایا؟ تو ہماری زندگی جو ہے وہ اس زمانے میں بہت سخت تھی، اس زمانے میں سخت نہیں ہے بظاہر، ہم سکون و آرام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن ایک خوف کے ساتھ بسر کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم نے ولایت امیر المومنین کا اعلان کرنے کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمایا کہ تم اپنے جانشینوں کا بھی اعلان کر دو کہ تمہارا پہلا جانشین جو ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے، اور تمہارا آخری جانشین حضرت حجت حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اعلان تو ہو گیا، یہ اعلان جو ہے وہ ہمیں سکون عطا کرے گا کہ نہیں؟ تو ارشاد ہوتا ہے پروردگار عالم کا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو صاحبان ایمان ہیں اور جنہوں نے عمل صالح کیا ہے، ان سے وعدہ کیا ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ تمہیں اس زمین کے اوپر سرداری عطا کریں، تم اس زمین کے سردار ہوگے، تمہیں کوئی دبانے والا نہیں ہوگا، تم ایمان کی وادی میں عیش و آرام سے زندگی بسر کرو گے۔ میں نے اپنی پہلی مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ حدیث قصہ کے اس جملے میں پروردگار عالم نے جناب جبرائیل کے ذریعے یہ کہا تھا کہ ہم نے اس آسمان کو نہیں بنایا، اس زمین کو نہیں بنایا، اور دریا نہیں بہائے اور کشتیاں نہیں چلائی، پوری زمین کا ایک نقشہ کھینچا، اور اس نقشے کے بعد اہل بیت سے یہ کہا کہ یہ تمہارے لیے ہے،
یہ تمہارے لیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر حکومت کن لوگوں کی ہوگی؟ محمد و آل محمد. اس کے اوپر محمد و آل محمد کی حکومت ہوگی. آیا ہوا ایسا؟ امیر المومنین 4.5 سال حکومت کی آپ نے، اور وہ بھی کس رنج و علم کے ساتھ اور کن بغاوتوں کے ساتھ کے مقابلے میں. پھر امام حسن علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام، یکے بعد دیگر شہادتوں کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ پدر بزرگوار امام زمانہ بھی درجہ شہادت کے اوپر فائز کیے گئے. اور پروردگار عالم نے اپنی حکمت کاملہ کے طفیل امام زمانہ کو پردہ غیب میں مخفی کر دیا. آیا امام زمانہ جو پردہ غیب میں ہیں ان کے آنے کا امکان ہے کہ نہیں؟ وہ آئیں گے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیا، اللہ نے وعدہ کیا. وعدہ خدا ان اللہ لا یخلف المیعاد. اگر اللہ وعدہ کرتا ہے تو وہ خلاف ورزی نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیعیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پروردگار نے وعدہ کیا. اگر وعدہ کیا ہے تو کیا وعدہ کیا ہے؟ تمہیں اس روئے زمین کے اوپر حاکمیت دی جائے. کس کے طفیل میں؟ معصومین کے طفیل. معصومین کون ہے؟ جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی، جن کے صدقے میں یہ کائنات بنی، اور جو اس کائنات کے حاکم ہیں، جو اس کائنات کے حاکم. ایسا نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں کہ جو زمانے رسالت رسول خدا اور زمانے ولایت امیر المؤمنین میں ہمیں دکھائی گئی کہ یہ لوگ کائنات کے گردش دینے والے ہیں. سورج کا پلٹایا جانا کائنات کی گردش ہے کہ نہیں؟ ستارے کا چوکھٹ کے اوپر آنا یہ کائنات کو کنٹرول میں لینا ہے کہ نہیں؟ درختوں کا بلانے کے اوپر آ جانا اور پھر واپس چلا جانا یہ کائنات کے اختیار میں ہونے کا انجام ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ یہ تھوڑی سی سے واقعات ہمیں اس زمانے میں بتائے گئے تھے کہ ان کے پاس اس دنیا کا اختیار ہے. دشمنوں نے کیا کیا؟ انہیں یکے بعد دیگر قتل کیا. یکے بعد دیگر. ان کے پاس علم کی دولت تھی، ان کے پاس اخلاق کی دولت تھی، ان کے پاس سیرت پیغمبر کی دولت تھی، لیکن لوگوں نے ان تمام چیزوں کو حاصل نہیں کیا بلکہ اسے ختم کیا. خداوند عالم نے قرآن کریم میں جو وعدے کیے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. میں 2-4 آیتیں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے یہ وعدہ پروردگار ہے اسی طرح سے پروردگار عالم نے بہت سے وعدے کیے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل ارشاد ہوتا ہے کلًا وعد اللہ الحسنى. اور اللہ کے کیے ہوئے تمام وعدے کیا ہے؟ حسین ہیں. جتنے بھی وعدے پروردگار عالم کرتا ہے وہ بہترین وعدے کرتا ہے. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. پالنے والے ہمیں عطا کر ما وعدتنا علی رسلک، وہ تمام چیزیں عطا کر کہ جس کا وعدہ تو نے اپنے رسول سے کیا، اپنے رسولوں سے کیا. آدم سے لے کر کے اور خاتم النبیین تک جتنا بھی وعدہ صاحبان ایمان کے لیے کیا ہے پروردگار عالم نے، دعا ہم کرتے ہیں کہ پالنے والے آتنا ما وعدتنا علی رسولک،
جن جن چیزوں کا وعدہ تو نے اپنے نبیوں کے ذریعے ہم سے کیا ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ پروردگار عالم جو وعدہ کرتا ہے ایمان والوں سے اور عمل صالح بجا لانے والوں سے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ تو خدا، اول تو یہ کہ خدا کا تصور کتنا قوی ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ اس کا وعدہ کتنا قیمتی ہونا چاہیے۔ ہم اپنی جگہ کے اوپر یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو دنیا ظلم کھا رہی ہے اسے پروردگار عالم توجہ بھی دے رہا ہے کہ نہیں، اور ہم اپنی جگہ کے اوپر ایسی سادہ زندگی بسر کر رہے ہیں کہ بھائی جیسے گزرتی ہے گزر جائے۔ نہیں، ہمیں اپنے حوصلے کو قوی رکھنا چاہیے۔ کیوں حوصلے کو قوی رکھنا چاہیے؟ اس لیے کہ ایک تو ہم اللہ قادر و قدیر کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور دوسرے ہم حبیب پروردگار کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور تیسرے ہم مولا علی کی قوت و قدرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں کمزور دل کا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں حالات سے ٹکر لینے کے لیے ہر وقت آمادہ رہنا چاہیے، اور یہی وعدہ الہی ہے ہمارے لیے کہ ہم اس نے جو وعدہ کیا ہے اس کے اوپر اپنے کو قوی رکھیں۔ وعدہ الہی لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہی نہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، وعدہ کیا ہے پروردگار عالم نے منافقوں اور منافقین اور منافقات سے اور کفار سے، کائے کا وعدہ کیا؟ انہیں جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈال دے گا۔ لیکن میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، وعدہ الہی کی قیمت سمجھیے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنین اور مومنات سے، کائے کا وعدہ کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں کا وعدہ کیا ہے کہ جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، نہریں جاری ہوتی ہیں۔ الا ان وعد اللہ حق، آگاہ رہو کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، اور اللہ کا وعدہ حق ہے تو ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ اگر ہم علی کی ولایت کا کلمہ پڑھ چکے ہیں اور اسی کے اوپر زندہ ہیں اور اسی کے اوپر مرنے والے ہیں، تو اللہ کا وعدہ ہم سے کیا جا رہا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، کہا ہے کہ جنات تجری من تحتها الانہار۔ صلوات پڑھیں محمد و آل ایک آیت اور آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل باری دیگر آواز بلند صلوات۔ تو وعدہ الہی کی قیمت اور قوت کہ وعدہ الہی، اللہ کا وعدہ کتنا قیمتی ہے اور اللہ کے وعدے کی قوت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ ہمیں روزی دے رہا ہے، اس نے وعدہ کیا تھا، روزی دے رہا ہے۔ اللہ ہمیں زندگی دے رہا ہے، اس نے وعدہ کیا تھا، ہمیں زندگی دے رہا ہے۔ اللہ ہمیں مسرت اور خوشی دے رہا ہے، اس نے وعدہ کیا تھا کہ تم ہمارے بندے بن کے رہو، ہم تمہیں مسرت دیں گے۔ وہ خوشیاں کہ جو ولایت علی کے ذریعے ملتی ہیں وہ کہاں ہیں، اور وہ خوشیاں جو دوسروں کی محبت میں ملتی ہیں وہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ وہ لمحاتی خوشیاں ہیں، دائمی جہنم ہے۔ اور ولایت علی سے ملنے والی خوشی وہ کیسی خوشی ہے؟ آپ ایک مرتبہ علی کا نام لیجئے اور احساس کیجئے کہ قلب مسرور ہو رہا ہے کہ نہیں۔ نعرہ حیدری
خوشی کا احساس ہو رہا ہے کہ نہیں؟ یہ دل میں خوشی کا احساس کون جگا رہا ہے؟ وہ اللہ دل میں خوشی کا احساس جگا رہا ہے کہ جس کا بندہ علی ہے۔ علی کی محبت دل کو مسرت عطا کرتی ہے، دل کو خوشی عطا کرتی ہے۔ تو اب اس آیت میں دو تین چیزیں جلدی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج آخری مجلس ہے اس حوالے سے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ وعدہ کیا ہے کہ جس طرح دوسروں کو زمین کے اوپر غلبہ دیا تھا، جیسے فرعون کے بعد بنی اسرائیل کو زمین پہ غلبہ دیا تھا، جیسے جناب داؤد کو اس زمین کے اوپر غلبہ دیا، جناب سلیمان کو اس زمین کے اوپر غلبہ دیا، لیکن یہ حکومتیں کچھ عرصے تک باقی رہی اور پھر ختم ہو گئی۔ لیکن جس حکومت کا وعدہ پروردگار عالم اس آیے کریمہ میں دے رہا ہے، اس میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ارشاد فرماتا ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے وہ دین منتخب کیا ہے کہ جس نے اسے میدان غدیر میں پسند کیا تھا۔ ارتضا اور مرتضی میں ایک ہی مادہ ہے۔ ارتضا جسے پروردگار عالم نے پسند کیا یا راضی ہوا جس سے، وَرَضِيتُ لَهُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں اسلام کے نام پر اس دین سے راضی ہوا۔ کس دین سے؟ کہ جس میں ولایت امیر المومنین کا اعلان کیا گیا۔ اب یہ دین زوال پذیر نہیں ہوگا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور یہ متمکن ہوگا اور حاکم ہوگا یہ دین، جس دین کو پروردگار عالم نے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے عمل صالح کیے ہیں ان کے لیے منتخب کیا۔ اب یہ ضائع نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد زوال کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اب یہ حکومت اہل بیت ہوگی۔ کس کی حکومت ہوگی؟ اہل بیت کی حکومت۔ اہل بیت کی حکومت کا آغاز کیسے ہوگا؟ ظہور حضرت حجت سے۔ حضرت حجت کیا کریں گے؟ جلدی میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا۔ حضرت حجت جب تشریف لائیں گے تو ان کے ذریعے پروردگار عالم اس زمین کو شر و فساد سے ختم کرے گا، زمین سے شر و فساد ختم کرے گا اور عدل و انصاف اس زمین کے اوپر پھیلائے گا۔ اب اس کے بعد کوئی ظالم نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذوالفقار حیدری جو 1400 سال سے غلاف میں رہی ہے، حضرت حجت کے ہاتھوں جب میدان میں نکالی جائے گی تو کوئی کافر اور کوئی منافق باقی نہیں رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی حضرت حجت کی شہادت جیسے ہی ہوگی ویسے ہی فوراً امام حسین علیہ السلام تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جناب اسماعیل ابن حزقیل ان کو قتل بھی کیا گیا اور قتل کرنے کے بعد ان کے چہرے کی کھال بھی اتاری گئی، اور پروردگار عالم نے جب ان سے وحی کے ذریعے پوچھا کہ تم کیا انتقام لینا چاہتے ہو، تو میں یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے یہ فرمایا کہ پالنے والے تو نے اپنی توحید کا اقرار کرایا بندوں سے اور رسالت پیغمبر کا اقرار کرایا بندوں سے اور ائمہ طاہرین کی ولایت کا اعلان کرایا، اور تو نے حسین کی مظلومیت کا اظہار کیا، اور جب ایک وقت وہ آئے گا کہ جب تو حسین کو زندگی عطا کرے گا دوبارہ، جو حسین کو زندگی عطا کرے گا اور حسین اپنے دشمنوں سے انتقام لیں گے،
تو اس وقت مجھے بھی زندہ کر دینا تاکہ میں ہمراہی میں امام حسین علیہ السلام کی حسین کے دشمنوں سے انتقام لوں اور اپنے دشمنوں سے انتقام لوں۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ عام طور سے نہ پڑھی جاتی ہے اور نہ سنائی جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی یہ سلسلہ حسین مظلوم کا جو امام حسین علیہ السلام جو تشریف لائیں گے، آپ کا امام زمانہ کا سر آپ کے زانوں کے اوپر ہوگا اور آپ ہی امام زمانہ کو کی تدفین کریں گے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام، امام زمانہ عدل و انصاف سے دنیا کو بھر چکے ہوں گے۔ اب یہ زمانہ جو چلے گا تو یہ امام حسین کی حکومت کا چلے گا۔ یہ امام صادق علیہ السلام کی روایتیں ہیں کہ جو بہار الانوار میں موجود ہیں۔ اب یہ زمانہ جو چلے گا تو وہ کون سا زمانہ چلے گا؟ امام حسین علیہ السلام کی حکومت کا زمانہ چلے گا۔ امام حسین علیہ السلام اس زمین کے اوپر، جو پوری دنیا کی زمین ہے، یہ پوری دنیا، اس میں کوئی کافر و مشرک نہیں رہے گا، سب مومن رہیں گے۔ اگر آواز اٹھے گی تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کی آواز اٹھے گی۔ کسی اور دنیا کے کسی اور خطے میں کوئی کافر و مشرک نہیں رہے گا، ہر جگہ شیعیت ہی باقی رہے گی۔ اور امام حسین علیہ السلام اس دنیا کے اوپر اتنی دن حکومت کریں گے کہ آپ جوانی میں تشریف لائیں گے، دوبارہ جوان ہو کر کے تشریف لائیں گے، اتنے دن حکومت کریں گے کہ آپ کی بھووں کے بال بھی سفید ہو جائیں گے، آپ کی بھویں لٹک جائیں گی اور آپ اس کے بال بھی سفید ہو جائیں گے۔ ایک مدت تک آپ حکومت کریں گے، ایک مدت تک حکومت کریں گے۔ امام زمانہ کی حکومت کے سلسلے میں بتایا جاتا ہے کہ 70 سال حکومت کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام اس کے بعد پھر حکومت کریں گے، طویل مدت تک حکومت کریں گے۔ کیف محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ اس پس منظر میں باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ آج ایک علی والا ملک کفار و مشرکین کے آگے اس طرح ڈٹا ہوا ہے کہ اسے گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور ہونا پڑ رہا ہے، وہ فرار کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور علی والے دنیا میں شہرت حاصل کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد یہ آثار ظاہر ہونے لگے ہیں اس حکومت لافانی کے کہ جو اس دنیا کے اندر وجود میں آنے والی ہے۔ اس کے بعد مولائے کائنات کی رجعت ہوگی۔ موقع نہیں ہے کہ میں رجعت کے سلسلے میں زیارتوں میں جو جملے آئے ہیں انہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، تو ایک جملے جلدی پیش کیے دیتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی زیارت جامع کبیرہ امام دہم کی تعلیم کردہ زیارت ہے، بڑی مشہور زیارت ہے اور بڑی معتبر زیارت ہے۔ آپ نے اس میں فرمایا مؤمن بإیابکم، اور میں آپ کی واپسی کے پر ایمان رکھتا ہوں، آپ کی واپسی پر ایمان رکھتا ہوں۔ مصدق برجعتکم، اور آپ کی رجعت کی تصدیق کرتا ہوں، آپ کے واپس آنے کی تصدیق کرتا ہوں۔ منتظر لامرکم، اور آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ ومرتقب لدولتکم، آپ کی حکومت کا انتظار کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ یہ کا کی ضمیر نہیں ہے کہ جو کسی واحد کے لیے، کسی ایک معصوم کے لیے بیان کی جا رہی ہے۔ زیارت جامعہ میں تمام معصومین کا تذکرہ ہے، اور ہر معصوم اس روئے زمین کے اوپر ولایت علی کی بنیاد پر حکومت کرے گا اپنے اپنے زمانے میں، جو ان کا زمانہ آئے گا۔ اور اس کے بعد آخر میں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پھر واپس آئیں گے، حتیٰ
آخری جملہ جو ہے وہ چھوٹا سا ہے، میں آپ کو کہہ دیتا ہوں. معصومین کی زیارت کے علاوہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت وارثہ میں بھی ہے. مرتبہ صلوات پڑھیں محمد وَبِإِيَابِكُمْ مُوقِنْ وَبِشَرَائِعِ دِينِ وَخَوَاتِيمِ عَمَلِ. مجھے یقین ہے کہ آپ واپس ہوں. کس سے کہا جا رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے. وَبِإِيَابِكُمْ مُوقِنْ، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں گے اور حکومت کریں گے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے پروردگار عالم ان معصومین کو اپنی نگاہوں کے سامنے تہہ تیغ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے اور ان ظالموں سے انتقام نہیں لے گا. ظالموں سے انتقام نہیں لے گا. حضرت ابو الفضل عباس کی زیارت میں بھی یہ ہے، انی بکم وبإیابکم من المؤمنین. یہ بھی جملہ ہے جناب ابو الفضل عباس کی زیارت کہ میں آپ کی واپسی کا بھی منتظر ہوں، آپ بھی تشریف لائیں. تو صرف معصومین نہیں آئیں گے، اصحاب کہف آئیں گے. گزشتہ امتوں میں جو مومنین تھے، خالص مومنین، وہ بھی تشریف لائیں گے. امام زمانہ کی حکومت کا لشکر جو ہے وہ صرف زمینی نہیں ہوگا، وہ آسمانی بھی ہوگا. صرف انسانوں کا نہیں ہوگا، فرشتوں کا بھی ہوگا. صرف فرشتوں کا نہیں ہوگا، جنوں کا بھی ہوگا. وہ زعفر جو تڑپ تڑپ کے رہا نصرت حسین کے لیے اور اسے اجازت نہیں ملی، وہ منتظر ہے اس بات کا کہ اہل بیت کی رجعت واقع ہو اور ہم حسین کے دشمنوں سے انتقام لیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میری کیفیت تو عجیب ہے، پتہ نہیں آپ حضرات جو ہے وہ اس کیفیت کو کس حد تک محسوس کر رہے ہیں. یہ جو خوشخبری سنائی جا رہی ہے، اس خوشخبری کے عالم وجود میں آنے کے آثار ظاہر ہونے لگے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ چیزیں جو ہیں وہ عام طور سے بیان نہیں کی جاتی اور انہیں پڑھا نہیں جاتا کہ اہل بیت کی حکومت ابھی آنے والی ہے، اور اہل بیت کی جو حکومت آنے والی ہے تو اس حکومت میں وہ پہلو شکستہ ماں بھی آئے گی. جزاکم ربکم. آپ گریے کے لیے آمادہ ہو گئے. اور وہ بہن بھی آئے گی حسین مظلوم کی کہ جسے رسیوں سے جکڑ جکڑ کر کے باندھا گیا، جس کے بعد اور کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک لے جایا گیا. کون ہے زینب؟ یہ ایام شہادت جناب زینب سلام اللہ علیہ. کون ہے زینب؟ جب پیدائش ہوئی ہے تو جناب فاطمہ نے اپنے شوہر سے، مولا کائنات سے کہا میری اس پارے جگر کا کوئی نام رکھیے. مولا نے فرمایا کہ میں رسول خدا کے اوپر سبقت نہیں کرتا، رسول خدا اس کا نام رکھے. جب رسول خدا تشریف لائے تو آپ نے فرمایا میں خدا کے اوپر سبقت نہیں کروں گا. جبرائیل امین عرش اعظم سے تشریف لائے. زینب زمین کے اوپر آئی ہے، نام عرش سے آ رہا. جناب جبرائیل امین آئے اور فرمایا مولا پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اپنی اس بیٹی کا نام زینب رکھیے. زینب باپ کی زینت، مولائے کائنات کی زینت کا نام ہے زینب. حسین کی چہیتی بہن کا نام ہے زینب. غم حسین کو ہم تک پہنچا
پہنچانے والی خاتون کا نام ہے زینب، حسین کا نام دنیا میں رائج کرنے والی اسیر رنج و محن کا نام ہے زینب۔ عزیزو، یہ وہ منزل ہے کہ جس میں ہم تصور نہیں کر سکتے کہ جناب زینب کو امام حسین علیہ السلام کیسی سرپرستی دے کے گئے، کیسی سرپرستی دے کے گئے۔ آپ سوچئے، 2 اماموں کی سرپرستی، ایک امام زین العابدین علیہ السلام، ایک امام محمد باقر علیہ السلام، ان دونوں کی سرپرستی زینب فرما رہی ہیں، ان دونوں کی حفاظت زینب فرما رہی ہیں، نصیروں سے جھگڑی ہیں۔ لیکن جب ابن زیاد کے دربار میں جب اس نے ملعون نے یہ کہا کہ یہ علی کیسے بچ گئے، ان کو قتل نہیں کیا گیا، تو امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا وہ میرا ایک بھائی تھا جسے تیرے دشمنوں نے، تیرے فوجیوں نے قتل کیا۔ جلاد کو بلوایا اور بلوانے کے بعد کہا اس علی کو بھی قتل کر ڈالو۔ اتنا سننا تھا کہ بی بی زینب اپنی جگہ سے اٹھی اور اٹھنے کے بعد زین العابدین کے اوپر اپنے کو گرا دیا، نہ صرف گرا دیا اور کہا کہ ظالم، خاندان بنی ہاشم میں اور خاندان رسول خدا میں یہی ایک امانت بچی ہوئی ہے، کیا اسے بھی قتل کر ڈالے گا، کسی کو نہ چھوڑے گا؟ اگر تجھے قتل کرنا ہے تو پہلے مجھے قتل کر دے، اس کے بعد زین العابدین کو قتل کرنا۔ بی بی کی اسی حفاظت کے طفیل امام زین العابدین علیہ السلام بچ گئے، اور یہ بی بی اس قافلے کو لے کر کے چلی تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ بی بی جناب سکینہ کبھی اونٹ کے اوپر بٹھائی جاتی تھی اور کبھی مہلت دی جاتی تھی اپنی پھوپھی کی آغوش میں، لیکن جب جناب سکینہ گریہ کرتی تھی اور اپنے بابا کو پکارتی تھی تو تازیانے بلند ہوتے تھے اور پشت سکینہ کے اوپر ضرب لگائی جاتی تھی۔ لیکن ایسے موقع کے اوپر بی بی جناب زینب تھی جو بہت سے تازیانے اپنی پشت کے اوپر لیا کرتی تھی۔ آپ کی پشت بھی شام تک زخمی ہو چکی تھی، جس طرح سکینہ کی پشت شام تک اتنی زخمی ہو گئی تھی کہ لباس جسم سے جدا نہیں کیا جا سکا اور اسی لباس میں جناب سکینہ کو دفن کیا گیا۔ عزادارو، یہی وہ جناب زینب ہیں کہ ایک مرتبہ جب دربار میں بلایا گیا جناب سید سجاد کو اور واپس کیا گیا تو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کٹ چکی تھی۔ جناب زینب نے دیکھا، کہا میرے لال کیا رہی، تمہاری ہتھکڑیاں تمہاری بیڑیاں کٹ گئیں۔ آواز دی، پھوپھی اماں ہم آزاد ہو گئے، ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم یہاں رہے یا مدینے چلے جائیں۔ اتنا سننا تھا کہ بی بی نے فرمایا کیا کہا تم نے، ہم آزاد ہو گئے ہیں تو اب ہم اپنے ماجائے کا ماتم کر سکتے ہیں۔ جاؤ جا کر کے یزید سے کہہ دو ہمارے ماتم اور گریے کے لیے ایک مکان خالی کرا دے تاکہ ہم اپنے ماجائے کا ماتم کر سکیں۔ عزیزوں، مکان خالی کرا دیا گیا۔ شام کی عورتوں کو اطلاع ملی، جوگ در جوگ شام کی عورتیں ثانیہ زہرا کو پرسا دینے کے لیے اس مکان میں اکٹھا ہوئی۔ جناب ثانیہ زہرا زینب کبریٰ نے آنکھوں دیکھے حالات بیان کرنا شروع کیے۔ کربلا میں جو حالات گزرے تھے زینب بیان کرتی جاتی ہے، کوہرام بڑھتا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے فرمایا میرے لال سید سجاد جا کے کہہ دو کہ ہمارے تبرکات بھی واپس کر دے۔ تبرکات لائے گئے، ایک ایک تبرکات آیا، تبرک آیا اور ایک ایک نشانی آئی اور ایک مرتبہ ایک جلی ہوئی مسند اسی میں سے نکلی۔ آپ نے اس جلی ہوئی مسند کو ایک جگہ بچھا دیا، سید سجاد کا شانہ پکڑا اور پکڑنے کے بعد اس جلی ہوئی مسند کے اوپر بٹھایا۔ اے میرے لال سید سجاد، تم امام وقت ہو،
ارے اس غم و مصیبت میں ہم تمہیں پرسا نہیں دے سکے، اے میرے لال اپنے بابا حسین کا پرسا قبول کرو، اے میرے لال اپنے چچا عباس کا پرسا قبول کرو، اے میرے لال اپنے بھائی علی اکبر کا پرسا قبول کرو، شہدائے کربلا کا پرسا قبول کرو۔ اتنے میں تبرکات میں چادریں نکلی، بی بی نے ایک ایک کر کے چادر، رباب یہ تمہاری چادر ہے، فرما یہ تمہاری چادر ہے، کلثوم یہ تمہاری چادر ہے۔ اپنی چادر جو اٹھائی تو ایک ننھی سی چادر زمین کے اوپر گری، سکینہ کی چادر دکھائی دی۔ جب کلیجہ تھا اولیاء بی بی نے زندان کا رخ کیا، آواز دی، اے میری غیرتدار، اپنے پردے کا بڑا خیال تھا، اے سکینہ چادر آ گئی ہے، ہم مدینے جا رہے ہیں۔ جا کے ایک مرتبہ جب قافلہ روانہ ہوا تو زندان کے در کے اوپر زینب نے قافلہ رکوایا، رباب اتری، جناب زینب اتری، بیویاں اتری، ننھی سی قبر کو گھیر کر کے بیٹھ گئی، رونا شروع کیا، آواز بلند ہوئی۔ ایک مرتبہ اب تو کوئی تازیانے لگانے والا نہیں تھا، اب تو کوئی ضرب لگانے والا نہیں تھا، بیویوں نے جی بھر کے سکینہ کا ماتم کیا۔ ایک مرتبہ لگتا ہے جناب زینب کو احساس ہوا، وہ آواز آئی سکینہ کی قبر سے، اے پھوپھی اماں، مجھے میرے بابا نے ایک پیغام کہا تھا، وہ پیغام آپ لیتی جائیے۔ اور وہ کون سا پیغام تھا؟ اے میرے شیعو، جب ٹھنڈا پانی پینا تو مجھ پیاسے کی پیاس یاد کر لینا، اور جب بھی کسی غریب الوطن کو کہ شہادت کو سننا تو حسین مظلوم کی شہادت کو یاد کر لینا۔ کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کہ میں اپنے چشمہ علی اکبر کے لیے، علی اصغر کے لیے پانی کا سوال کر رہا ہوں، لیکن بدلے میں کیا ملا؟ علی اصغر کا گلا تیرے سے شعبہ سے چھیدا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین، یا 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 حسین۔